نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ مالک یوم الدین تک ہم نے بات کر لی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تھوڑی سی ہم بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ التفات یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کر کے اب اللہ سے براہ راست بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہم کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے وہ پھر اللہ ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف ہے بہت مختصر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ شکر گزاری کا جذبہ، اللہ کی عظمت کا احساس، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا رعب، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ رہ نہیں سکتا کہ اللہ کی وہ عبادت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ خطاب نہ کرے، اللہ سے بات نہ کرے۔ یہ محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر بہت زیادہ خوف ہوتا تو انسان پہ بات نہیں کر سکتا، جن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اسے بات نہیں کر سکتا انسان۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کسی اور کے ذریعے میں بات پہنچا دوں، میں ڈائریکٹلی نہیں کرتا بات، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے فلاں سے۔ تو اللہ نے الرحمن الرحیم کہہ کے انوائٹ کیا ہے کہ آؤ بات کرو، اللہ بہت قریب ہے۔ تو پھر اب یہ دعا آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک طرح سے دعا ہی ہے، ایک طرح سے دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعبدو کیا ہے؟ مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں ہے، اور نعبدو کو کمپاؤنڈ ورڈ نہیں ہے۔ نون کا مطلب تو ہوتا ہے ہم، لیکن نون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نون کو الگ لکھیں گے اور عین با دال کو الگ کر دیں گے۔ کمپاؤنڈ ورڈ نہیں ہے، یہ سنگل ایک ہی ورڈ ہے نعبدو، جیسے آپ نے مضارع میں دیکھ لیا کہ وہ ایک ہی ورڈ ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ ایاک نستعین، اور اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے بھی مانگتے رہیں گے۔ تو دعا تو آ گئی اس کے اندر۔ کل کی تفسیر کو ذرا سا ذہن میں لے آئیے، جس میں کہ ہم نے حدیث قدسی کا ذکر کیا تھا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ سے اگر ہم شروع کریں اس میں کیا تھا؟ نصفہا لی و نصفہا لعبدی، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی کس کے لیے ہے؟ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں ہو گئیں۔ ایاک نعبد 3.5 آیتیں ہو گئیں۔ ٹوٹل 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ میں۔ ایگزیکٹ 3.5 آیات پر آدھی ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ، اور یہ آدھی اللہ کے لیے ہے۔ اور اب وہ سے وہ ایاک نستعین سے کیا ہے؟ یہ نصفہا لعبدی۔ اب جو شروع ہو رہا ہے سلسلہ آخر تک یہ بندے کے لیے ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ تو نستعین سے پھر ہم بہت کیئرفل ہو جائیں، اس میں سراسر ہم اپنے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن مدد کون مانگتا ہے اللہ سے؟ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں بہت بڑا ہاتھ نیکیوں کا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا ہوتا ہے۔ دعا اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن تاثیر میں اضافہ اللہ کی فرما برداری سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نعبدو کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، عابد کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ عابد، ٹھیک ہے نا؟ عابد کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کرنے والا۔ ایک لفظ ہے عابد، عبادت کرنے والا،
اور ایک لفظ ہے عبد. عبد، نعم العبد آتا ہے قرآن میں. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، سلیو. مومن بندہ، اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کیٹیگری میں رکھے، اور اگر نہیں ہے تو بنائے. مومن بندہ یا تو عابد ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے، تیسری کوئی اس کی حالت نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. مومن بندہ یا عابد ہوتا ہے یا عبد ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک شخص جانماز پر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اس طریقے سے جو کہ اللہ نے بتایا. حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، جس کو ہم بھی عبادت سمجھتے ہیں. 100% موڈز آف ورشپ. ڈائریکٹ ورشپ کر رہا ہے، بلا واسطہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی کسی چیز کے تھرو نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ رہا ہے. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، فرض کر دی گئے تم پر روزہ رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو ڈائریکٹ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں وہ عابد ہے، اس وقت تک وہ عابد ہے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ 24 گھنٹے میں کتنا وقت انسان عابد بنتا ہے؟ کتنی دیر نماز پڑھتا ہے؟ 5 نمازیں بھی کوئی پڑھتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا 24 میں سے؟ گھنٹہ؟ بہت اچھی پڑھے گا 1.5، بہت اچھی پڑھے گا 2. چلیں ہم 2 گھنٹے اس کے لیے لگا دیتے ہیں. 2 گھنٹے تک وہ عابد ہے، تو باقی 22 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، باقی 22 گھنٹے کا بھی تو سوال ہے. کیا اسلام ہم کو صرف نماز اور روزہ سکھانے آیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا صرف عابد بنانے آیا ہے؟ نہیں، بلکہ آگے ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ مومن بندہ یا عابد ہوتا ہے یا عبد. تو عابد کب ہوتا ہے؟ جب وہ بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. تھوڑی سی دیر کے لیے تو عابد بنتے ہیں، اس کو کم از کم کوالٹی تو دے دیں. ذرا سی دیر تو جانماز پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کوالٹی تو دے دیں انشاءاللہ. اب اگر وہ بالواسطہ عبادت کر رہا ہے، انڈائریکٹ ورشپ. اب یہ بالواسطہ عبادت کیسی ہوتی ہے، انڈائریکٹ ورشپ کیسی ہوتی ہے؟ روزی کما رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اچھے مشورے دے رہا ہے، عدالت میں بیٹھا ہے، عدل کر رہا ہے، کوئی اسپتال یا اسکول بنوا رہا ہے، یا کسی کتے کو پانی پلا رہا ہے، یا کسی اسپیشی کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، نارتھ پول پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس حال میں وہ عبد ہے. یہ سب کا سب عبادت ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یعنی وہ عابد کب کہلائے گا حقیقت میں، اور عبد کب کہلائے گا؟ اس وقت کہلائے گا جب وہ غلامی کی وہ ساری شرطیں پوری کر دے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرے. جب عابد ہے تو ٹھیک ہے. جب عابد ہے تو اس کے پاس 0 اختیار ہے کہ وہ کمیوں اور بیشی کرے. کوئی اس میں ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا. کتنا بھی خلوص ہے، کتنا بھی اس وقت اللہ کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، لیکن کوئی 4 کی جگہ 5 رکعتیں ظہر کی نہیں پڑھ سکتا. وہ 2 سے 3 سجدے نہیں کر سکتا. طواف کر رہا ہے، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو رہا ہے اس کا، 7 ہی چکر لگائے گا، 8 نہیں لگا سکتا، کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اس کا. اس کو کاؤنٹر کلاک ہی چلنا ہے، اس کو رائٹ ٹو لیفٹ ہی چلنا ہے. وہ کلاک وائز نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا وہ 4 کی جگہ 5؟ اور وہ کیوں نہیں لگا سکتا 7 کی جگہ 8 چکر؟ اس لیے کہ سنت نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہیں لگتی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا جب اللہ کی عبادت کریں تو نیکی کے طریقے اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے یہ اعلان فرما دے کہ تم اس صورت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو تو مردے کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. قبر کا حال غیب کا حال ہے یا کوئی ہمارے سامنے کا حال ہے؟ غیب کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو. اللہ نے انسانوں میں سے کس کو غیب بتایا؟ رسولوں کو. کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی رسول کی گائیڈنس کے بغیر اپنے دل سے یہ بات کہتا ہے کہ اس کام میں اتنا ثواب ہے اور مردے کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے، جو ہم ساری احادیث کا خزانہ بھی کھنگال لیں تو ہمیں کوئی حدیث نہ ملے اس کے بارے میں، تو ایسے انسان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وحی کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کس چیز میں کتنا ثواب ہے. اگر نہیں ہے اور حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہو نہیں سکتا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ پہ نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ خاتم النبیین ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی دل سے باتیں کرتا ہے، اس کی اس کو اجازت نہیں ہے. سیدھی بات ہے. تو اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اگر میں 4 سے 5 رکعتیں پڑھ لوں تو کیا حرج ہے اس کے اندر، کہاں لکھا ہے قرآن میں، آپ جواب دے سکتی ہیں. کیا جواب دیں گی؟ آپ کو کہنا ہوگا کہ سنت نہیں ہے، اور کہہ لو جی سنت سے کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے سنت سے؟ سنت پہ عمل نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں، جو مرضی کریں. آخرت میں پتہ چل جائے گا سب کچھ کہ وہ عمل جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث من امرنا شیئا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود ہوگی. تو لہٰذا عبادت، عابد جب بنیں گے تو پیور سنت کے طریقے سے ہم کو عبادت کرنی ہے. چلیے الحمدللہ توفیق مل گئی اور پیور سنت ہی کے طریقے سے عابد بنا رہا. تو لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ وہ تو زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ اگر 100 ہے کسی کے پاس تو کتنی زکوٰۃ دے گا؟ 2.5% دے گا. 97.5 تو اس کے اپنے پاس ہیں. اب کیا کرے گا اس کا؟ وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اسلام ہمیں صرف چند پیسوں کے بارے میں یا چند گھنٹوں کے بارے میں تو سکھانے نہیں آیا، وہ تو ساری زندگی کا طریقہ لے کر آیا. اسلام دین ہے. مالک یوم الدین پہ ہم نے بات کی، جزا اور سزا، اور دین طریقہ زندگی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ عابد ہوتے ہیں لیکن عبد نہیں ہوتے. نماز روزے کی حد تک تو اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں لیکن کاروبار اور معاملات اور شادی بیاہ میں اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تو اس وقت بھی وہی سوال پوچھنا چاہیے. اور وہ پوچھتے ہیں یہ سوال، وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے یوں سے یوں کر لیا تو کیا حرج ہے. تو ہم جواب کیا دیں گے؟ وہی جواب دیں گے جو ہم نے عبادت کے لیے دیا. اس لیے کہ ہم نے تو بات ڈکلیئر کر لی ہے کہ بھئی یا عابد ہوتا ہے بندہ یا عبد ہوتا ہے. اور عبد کون ہوتا ہے؟ جو غلامی کی شرطیں پوری کرتا ہے. اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے چیزیں ایجاد کرتا رہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ چیز کہ ہم عابد تو ہیں، عبد نہیں بنتے. اور پھر ہم خفا ہوتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. تو یہ ایک چاول جتنی اطاعت کر کے اور یہ سوچا ہم نے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں گے، یہ چند منٹوں کی اور چند سکوں کی عبادت کر کے ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن گئے اور اللہ کو چاہیے ہماری مدد کرے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کو عبد چاہیے، عبد. تو سمجھنے کی بات ہماری یہ ہے کہ چاہے وہ مراسم عبادت ہوں، چاہے موڈز آف ورشپ ہوں، یا وہ روزمرہ کے کام ہوں، غلامی کی ساری شرائط ہم کو پوری کرنی ہے. یعنی مومن پارٹ ٹائم
مومن نہیں ہوتا، پارٹ ٹائم عبادت نہیں کرتا، لائف ٹائم عبادت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے لائف ٹائم عبادت؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو بعض دفعہ لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا جانماز پر ہی کھڑے رہیں 24 گھنٹے؟ کیا بس حج ہی کرتے رہیں ہم ساری زندگی؟ عمرہ کرتے رہیں کیا؟ تو یہ کنفیوژن کیوں لاحق ہوا ان کو؟ اس لیے کہ وہ عابد اور عبد کا فرق نہیں سمجھتے۔ علم کے بغیر ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو علم چوائس نہیں ہے، علم نیسیسٹی ہے۔ باقی سارے علوم چوائس ہو سکتے ہیں، فرض کفایہ ہو سکتے ہیں۔ ساروں کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ساروں کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو لائر اور جج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند بھی معاشرے کے اندر بن جائیں تو سب کا کام نمٹ جائے۔ لیکن نماز روزہ جو انڈیویجول عبادت کرنی ہے مجھ کو اور آپ کو، اس کا علم فرض عین ہے۔ جس کو نماز پڑھنی ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ جس کو کاروبار کرنا ہے، اگر مجھ کو کاروبار نہیں کرنا، جو کہ الحمدللہ نہیں کرنا، تو مجھ کو نہیں فرق پڑتا کہ میں کاروبار کے مجھ کو اسلامک لاز پتہ ہیں کہ نہیں پتہ۔ لیکن جس مرد کو کاروبار، جس عورت کو کاروبار کرنا ہے، اس پہ فرض عین ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ تجارت کے رولز کیا ہیں۔ سود نہیں لے سکتے، سود نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، غرر نہیں ہو سکتا اس کے اندر، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے کہ ہمیں عبد بن کے رہنا ہے، اور جس فیلڈ کے اندر ہم ہیں اس فیلڈ کے اندر ہم رہتے ہوئے اپنے اس سارے پروفیشن کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کیا ہے؟ عبد، جب وہ پیشنٹ کا علاج کر رہا ہے۔ انجینئر کیا ہے؟ عبد، جب وہ صحیح طرح سے ایمانداری کے ساتھ وہ بلڈنگ بنا رہا ہے۔ تو ہر جائز کام، ہر حلال کام، حتیٰ کہ کھانا کھانا، حتیٰ کہ سونا، حتیٰ کہ شوہر بیوی کا تعلق عبادت بن جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم جو اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، یعنی پاس جانا آپ سمجھ سکتی ہیں کیا مراد ہے اس سے، کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہوتا ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی حاجت، اپنی خواہش کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنی یہ جسمانی خواہش حرام طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ملتا؟ تو انہوں نے کہا جی ملتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرتے ہو تو اجر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ہے عبادت کا کانسیپٹ، ایاک نعبد، یہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھیں تو کہ ہم کیا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، کہ ہم اللہ عابد بھی ہیں اور ہم عبد بھی ہیں۔ تو ہر جائز کام، ہر حلال کام کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ عبادت بن جائے۔ جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر حلال کام اس کو فری اپ گریڈ مل جاتا ہے کہ وہ جنت کی کرنسی بن جائے، اگر اس کے اندر للہیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لٹرلی ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دینا، حتیٰ کہ جیسے کہ ہم نے مسکرانے کی بات کری، وہ بھی اجر کا کام ہے۔ کسی کو خالی اچھی بات کہہ دینا، کسی کے سر میں درد ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ پریشان مت ہو، ایک اس کو لا کے گولی دے دی، سر ہی دبا دیا، اس پر بھی اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اور کسی نے آ کے بہت لمبی تفسیر
پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اذیت مت دے، یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف مت دو لوگوں کو، وہ بھی صدقہ بن جائے گا تمہارے لیے. کف الاذا جس کو کہا جاتا ہے، اذیت کو روک لینا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے جسم سے اسمیل آتی ہے اور دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے، اور اسمیل کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ خود کو نہیں آتی. بچوں سے کہیں کہ اسمیل آ رہی ہے، وہ فوراً سونگیں گے اپنے آپ کو، کہاں آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے. کہنا بھائی ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے تم کو. بعض لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی، ان کو نہیں پتہ چلتا. کوئی اگر بتا دے ہم کو تو ہم مائنڈ نہ کریں، بلکہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں، اس پر بھی اجر ہے. یعنی کہ آج کی اصطلاح میں آپ سے میں کہوں کہ ٹوتھ برش کرنا اور ماؤتھ واش کرنے پر بھی اجر ہے کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کہیں. اب امیجن کریں کہ آپ تجوید کی ٹیچر ہیں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ہا کا مخرج سکھا رہی ہیں اس کے پاس بیٹھ کے. اس کی اذیت امیجن کر سکتے ہیں کیا ہم؟ وہ کیا ہا سیکھے گی؟ اور جب بھی وہ ہا پڑھے گی تو اس کے دماغ میں کیا تصور آئے گا؟ کون سی اسمیل آئے گی اس کے دماغ میں ہا کے ساتھ؟ سوچیں نا. تو یہ ہر چیز عبادت ہے لٹرلی. لیکن بات کیا ہے کہ یہ للہیت پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. کل بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت تو پھر بھی لوگ یعنی ایک طرح سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پسند بھی کر لیتے ہیں. عابد پھر بھی قابل قبول ہوتا ہے معاشرے کے اندر. آپ آج بیچ چوراہے پر بیٹھ کے بھی 1000 دانے کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، کوئی کچھ نہیں کہے گا. بلکہ لوگ تو پانی کی بوتلیں ہی لے کر آئیں گے آپ کو پلانے کے لیے. کہیں گے دم کر دیں، دم نہیں کرتے تو تھوک دیں، کچھ بھی کر دیں. اگر اپنے تھوک کی عزت کروانی ہے آپ کو تو اس کے طریقے بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اللہ بچائے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اس پہ کوئی ری ایکشن آج نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. وہ تو مکے کا دور تھا کہ کلمہ پڑھنے پہ مار پڑا کرتی تھی. آج کلمہ پڑھنے پہ کوئی مار نہیں پڑتی. آج تو وہ ولی اللہ سمجھے جائیں گے. آج ری ایکشن کہاں آتا ہے؟ عبد بننے پر. کوئی مرد کہے تو کہ میں سودی کاروبار نہیں کروں گا، کوئی مرد کہے تو کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھوں گا، یا میں اپنی شادی جو ہے وہ سنت کے مطابق کروں گا، اور پھر آپ اس پہ ری ایکشن دیکھیں. وہ آتا ہے ری ایکشن وہاں پہ. تب یہ جو کام ہے اللہ کا بندہ بننا، یہ آسان کام نہیں ہے. کہیں نفس پر غلا رہا ہوتا ہے انسان کو، کہیں ماحول بھٹکا رہا ہوتا ہے انسان کو، کہیں شیطان پھنسا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دعویٰ کر کے ایاک نعبد، اور یہ وعدہ کر کے ایاک نعبد، فوراً اللہ پر توکل کا اظہار. فوراً کہ اللہ میں تو نہیں کر سکتی، میرے بس کا تو ہے ہی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ ہی سے تڑپ تڑپ کر مدد طلب کرتے ہیں. We beseech only you for help. اللہ ہی کی مدد چاہیے کہ ہم سارے جھوٹے معبودوں کو پہچان لیں اور ان کو چھوڑ دیں. ہم شیطان کے سارے جال، ساری چالیں سمجھ لیں، اس کے دھوکے کو پہچان لیں اور بچ جائیں، اور نفس کے شر سے ہم بچ جائیں. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبے کے اندر الفاظ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے. کچھ کم تنگ کرتا ہے. اور کیا خیال ہے کبھی یہ درست ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. مرتے دم تک یہ اڑنگے لگائے جاتا ہے. نہ شیطان پیچھا چھوڑتا ہے، نہ نفس پیچھا چھوڑتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ ابھی انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہدی للمتقین ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر. جو بچنا چاہتے ہیں انہی کو قرآن کی قدر آتی ہے. جن کو پتہ ہے کہ میں خطرے کے اندر ہوں، وہی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہچان کروا دے ہم کو اللہ کی مدد چاہیے. ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کو استعانہ کہا جاتا ہے.
اس کو استعانہ کہتے ہیں. استعانہ کیا ہے؟ نستعین ہی سے لفظ بنا ہے، مدد طلب کرنا. یقین رکھے انسان کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. نہ عابد بن سکتا ہوں، نہ عبد بن سکتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو سکتی. ہر کام کے لیے اللہ کی استعانت چاہیے. اچھا، اس کو بھی سمجھ لیں. اچھا، ہر کام کے لیے جب اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تو کیا انسانوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تھوڑا سا اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ استعانت سے مراد ہے کہ ان کاموں میں مدد طلب کرنا جن کا اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. استعانت کیا ہے؟ ان کاموں میں اللہ سے مدد مانگنا جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے. ورنہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، جیسے سر کے درد کا بھی ذکر کیا تھا ہم نے، تو ڈاکٹر سے علاج تو کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ کروائیں گے. لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ. یہ ہے دراصل استعانت، کہ دعا اللہ سے کریں گے. ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، وہ اللہ دیتا ہے. روپے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، یہ اسباب ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے، دوا اور ڈاکٹر یہ سبب ہے نا، اور اسباب کی دنیا ہے. ہمیں اسباب تو یوز کرنے ہیں، ویز اینڈ مینس تو استعمال کرنے ہیں. یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا. اسی طرح روپیہ اور پیسہ یہ سبب ہے. اللہ نے کریٹ کیا ان چیزوں کو کہ ہم ان کو استعمال کریں. اللہ نے اجازت دی استعمال کرنے کی. تو کیا کوئی ہم سے مدد اگر مانگتا ہے کہ مجھ کو تم 10,000 روپے دے دو، تو کیا وہ مانگ سکتا ہے مدد؟ یا میں کسی سے مانگ سکتی ہوں کہ 10,000 کی ضرورت ہے، پلیز دے دیں؟ جی مانگ سکتی ہوں. لیکن غنی فقیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. فقر اور غنا یہ اللہ کے اختیار میں. اور آپ آزما کے دیکھ لیں، بعض لوگوں پہ آپ پیسہ برسا دیں، وہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. نہیں بدلتے حالات تو نہیں بدلتے حالات ان کے. اسی طرح فوج سے، اسلحے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن فتح اور نصرت یا فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان تدبیر کر سکتا ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کی مدد مانگیں، اسباب اور وسائل استعمال کریں، مادی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھ کو پانی پلا دیجئے. یہ مدد مانگ سکتے ہیں ایک دوسرے سے. کس سے نہیں مانگ سکتے؟ جو کہ حرام ہے. آپ سے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھ کو 10 روپے دے دیجئے، لیکن میں اپنی نانی اماں کے یا اپنے ابو کی قبر پہ جا کے اپنے ابو سے نہیں کہہ سکتی کہ ابو مجھ کو 10 روپے دے دیجئے. میں اپنی نانی اماں سے نہیں کہہ سکتی نانی اماں مجھ کو پانی پلا دیجئے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کیا ہمارے ہاں قبر پرستی ہے؟ کیا جا کے لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں؟ کھلا شرک ہے. شرک فی الدعا ہے یہ. ہرگز ہم مردوں سے نہیں مانگ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا، وہ تو خود مجبور ہیں، وہ تو خود مردے پڑے ہیں قبروں کے اندر. لا یشعرون، پتہ بھی نہیں ہے ان کو. ایان یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے. کیا مانگتے ہیں ان سے جا کے؟ تو مردوں سے نہیں مانگ سکتے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی نبی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ مجھ کو بخشوا دیجئے، یا رسول اللہ مجھ کو اولاد دے دیجئے. نہیں کر سکتے. پھر اور کس سے دعا نہیں کر سکتے؟ جو بھی غیب میں ہیں ان سے دعا نہیں کر سکتے. بیسک عقیدہ یہ رکھ لیں. فرشتوں سے دعا نہیں کر سکتے. ہم نے سب پڑھ لیا 30ویں پارے میں، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کرامن کاتبین مجھ کو رزق دے دیجئے. نہیں. کون دے گا؟ اللہ. نہ میں کرامن کاتبین سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھ کو پانی پلا دیجئے. میں کس سے کہوں گی؟ آپ سے. آپ موجود ہیں، حاضر ہیں، شاہد ہیں، سامنے ہیں.
جو کہ غیب میں ہے اس سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. غیب میں صرف اور صرف ایک ہستی کو پکارا جاتا ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ نبیوں کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا جبریل مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو شفا دے دیجئے. آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا. آپ نے کبھی جبریل سے دعا نہیں مانگی. کس سے مانگی ہے انبیاء نے؟ اللہ سے مانگی ہے. جنوں کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. جادو ٹونے میں کس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ بلیک میجک میں جنوں کو، شیطان قسم کے جو جن ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہرگز جنوں کو نہیں پکارا جا سکتا کہ ہمیں 10 روپے دے دیں آپ. اس لیے کہ یہ سب بھی جو قبر کا پڑا مردہ، یہ جو فرشتہ یا کوئی جن، وہ سب اللہ ہی کے محتاج ہیں. مانگتے وہ بھی اللہ ہی سے ہیں. تو مجھے بتائیں پہ غوث پاک اور مشکل کشا اور حاجت روا اور گنج بخش کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کا در کھلا ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. کتنے بدقسمت ہیں جو فقیروں سے مانگتے ہیں اور بند دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. جو کچھ نہیں دے سکتے ان کو خالی ہاتھ والوں سے مانگتے ہیں. اور جس کے پاس لہو مقالید السماوات والارض، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کتنی بدقسمتی ہے. تو ایاک نستعین کو پلے باندھ لیں اور کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کچھ عادتیں بھی تو سیکھنی ہے نا. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی کام، پہلے دعا اللہ سے. کل ہم نے بسم اللہ کی بات کی تھی کہ ایک سونف کا دانہ بھی منہ میں ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں. اور یہ عادت کہنے کو تو سمپل ہے لیکن یاد رہتا ہے. کھانے کے بعد یاد آتا ہے سونف کھا لی جا کر، اور یاد آئے او دیکھا ابھی تو کلاس میں بات کی تھی کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بعد میں یاد آ گیا نا تو بیک ڈیٹڈ پڑھ لیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ تم میں سے کوئی اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کون شامل ہو گیا؟ شیطان. تو کیا کرے؟ جب یاد آئے بسم اللہ اولہ والآخرہ کہہ دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو یہ سکھایا تو انہوں نے عمل کیا. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان پھر سارا کھانا باہر نکال دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، ہضم نہیں ہوتا اس کو. اللہ کر ہمارے شیطان تو بھوکا ہی مر جائے، جان تو چھوڑے ہماری کسی طرح. تو ہم کیوں کھلائیں پلائیں اس کو، اپنے دشمن کو؟ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالنی ہیں. ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. الحمدللہ کا وظیفہ بنا لیں. ہر کام کے بعد الحمدللہ الحمدللہ، یہ کام ہو گیا. اور تیسری چیز کیا؟ ہر کام کے لیے مدد اللہ سے مانگیں. پہلے اللہ سے رجوع کریں. پہلے پلیز فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں. ہم پہلے ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم کو اللہ یاد آتا ہے. سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں. میٹ چلی گئی، اس سے بڑی ٹریجڈی ہے دنیا میں کوئی؟ چلی گئی وہ، اب کیا کریں؟ امی امریکہ میں بیٹھی ہیں، ان کو بتا دیا. سب نے مل کے خوب برا بھلا کہا پہلے میٹ کو، خوب غیبت کری اچھی طرح سے. اس کے بعد کہیں جا کے جب کوئی مدد کہیں سے نہ آئی تو پھر اللہ یاد آیا. پہلے اللہ کو پکاریں کہ اللہم اوجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اللہ میری مصیبت پہ مجھ کو اجر دے، اس سے بہتر مجھ کو عطا فرما دے. اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی یہ مومن کی شان ہے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، آسمان کا زمین کا نور ہے. تو عبادت کا ذکر آیا ہے نا. عبادت کے بعد پہلی عبادت کیا سکھائی ہے؟ دعا. اللہ سے مدد کی دعا. ہر کام میں اللہ کی مدد. حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ مت سوچیں کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ تو اتنا اعلیٰ ہے، میں کیا گھٹیا گھٹیا چیزیں مانگوں. نعوذ باللہ. کس سے مانگیں گے پھر؟ نعوذ باللہ کوئی دو خدا ہے کہ ایک خدا سے اعلیٰ چیزیں مانگیں گے اور ایک خدا سے معمولی چیزیں مانگیں گے؟ ایک ہی رب ہے ہمارا، تو اسی سے مانگیں گے. جوتا بھی ٹوٹ جائے گا اسی سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جنت بھی چاہیے تو اللہ ہی سے مانگیں گے. تب پہلی دعا کیا سکھائی جا رہی ہے؟ ایک تو نستعین، مدد. اور کس چیز پر مدد ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے درست راستے کی. ہا دال یا مادہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی.
نرمی کا مطلب پایا جاتا ہے، دل پسند چیز کا مطلب پایا جاتا ہے، تحفہ وغیرہ وغیرہ. وہ جو قربانی کے جانور ہیں جو کہ حرم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، ان کو بھی الہدی ہی کہا جاتا ہے. قرآن میں آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے. اب صراط مستقیم کا ذکر آ رہا ہے. زندگی کے لٹرلی ہر قدم پر ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے. ہم اس راستے پر چلتے رہیں، ہم وہ چوائس اختیار کرتے رہیں جو ہم کو اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت سارے انتظامات کیے ہیں ہمارے. علماء کے نزدیک ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. پہلی 3 قسمیں سب کے لیے ہیں، سارے انسانوں کے لیے. اور چوتھی قسم پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے وہ کس کے لیے ہے. بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپ خود ہی سمجھ جائیں گی. تو جو ہدایت کی 4 قسمیں بتاتے ہیں علماء، اس میں سے سب سے پہلے ہے فطرت، جس کو ہم اخلاقی حس کہتے ہیں، موریلٹی، یا جس کو ہم کانشس کہتے ہیں، ضمیر. 30 پارے میں پڑھا تھا نا ہم نے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے الہام کر دیا انسان کے اندر فسق اور فجور کی پہچان کو بھی اور تقوی کی پہچان کو بھی. تو حقیقت ہے کہ بہت سارے معاملات میں تو خود ہمارا ضمیر ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. وہ کیوں چٹکیاں لیتا ہے ہم کو؟ کیوں ہم کہتے ہیں نا گلٹی کانشنس. یہ گلٹ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے اپنے اندر کی اخلاقی حس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے غلطی کی ہے. تو فطرت کے اندر موجود ہے. اور کیا چیز ہمیں خوشی دیتی ہے؟ سچ بول کے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اندر کی فطرت ہے جو کہ شاباشی دے رہی ہوتی ہے. اندر کا جج ہم کو پاس کر رہا ہوتا ہے، اندر کا ایگزامنر ہمیں پاس کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، شاباش. نقصان ہو گیا تو بھی کوئی بات نہیں، سچ بولا، بہت اچھا کیا. تو ایک تو فطرت ہے جو اللہ نے رکھ دی ہمارے اندر. ایک جی پی ایس اندر ہی موجود ہے، جس کو ہم فیکٹری فٹڈ کہتے ہیں نا. یہ فیکٹری فٹڈ آئے ہیں ہم اس کے ساتھ. پھر نمبر 2، زمین اور آسمان میں نشانیاں دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. اور خود انسان کی اپنی تخلیق کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ ہمیں دکھا دیں کہ چلو فطرت کی آواز نہیں سنائی دیتی تو آنکھیں کھول کر ہی دیکھ لو. پھر تیسری ہدایت، اگر یہ 2 بھی کافی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ لوگ ہدایت پالیں. تو یہ 3 تو سب کے لیے ہیں. اور چوتھی جو ہے وہ ہے ہدایت قبول کرنے کی توفیق، اور یہ مانگنے سے ملتی ہے. پہلی 3 تو بغیر مانگے مل جاتی ہیں. فطرت ہے، آسمان اور زمین کی نشانیاں ہیں، رسول کا آنا، کتابوں کا آنا، یہ تو بغیر مانگے بھی مل جاتی ہیں. یہ جو توفیق ہے یہ مانگنے سے ملتی ہے، جو کہ ہم مانگ رہے ہیں ابھی. اہدنا الصراط المستقیم. ہر چیز اللہ بغیر مانگے دے دیتا ہے، چاہے وہ فرعون کی حکومت ہو، یا وہ کلوپترا کا حسن ہو، یا وہ قارون کی دولت ہو. اللہ تعالیٰ یہ سب بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا. وہ 2 ہیں، ایک اپنی محبت اور ایک ہدایت. آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ فری چیزیں تو سب کو بٹ رہی ہوتی ہیں نا، معمولی چیزیں، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن قیمتی چیزیں ایسی نہیں بٹتی، وہ مانگنے والے ہی کو دی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہدایت، بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کی محبت، اور اس کی چابی دعا ہے. مانگو گے تو مل جائے گی. تو دینا اللہ تو ہمیں ہدایت دے. الصراط المستقیم، لگا ہوا ہے خاص راستہ. ہر راستہ نہیں ہے یہاں پہ، خاص راستے کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر مذہب صحیح نہیں ہے. مذہب کا اپنا مطلب ہی ہوتا ہے چلنے کا راستہ. ذہابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جانا، ذال ہا با. اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا راستہ. تو ہر راستہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. اور تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ لوگ کہیں کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں.
یہ پہلی دفعہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کہ ایک پریشر ہے لوگوں کے اوپر کہ تم مانو کہ ہر دین اپنی جگہ درست ہے، ہر دین اپنی جگہ ٹھیک ہے. ورنہ اب تک ہر شخص اپنے ہی دین کو ٹھیک کہا کرتا تھا اور باقی دین کو غلط کہا کرتا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دین کے ساتھ سچا ہے اور اپنے دین کو سچا سمجھ رہا ہے. جو اپنے دین کو سچا سمجھے گا وہ کہے گا کہ صرف میرا دین ٹھیک ہے، اور جو اپنے دین کو سچا نہیں سمجھتا وہی کہے گا کہ سب کے دین ٹھیک ہے. تو یہاں پر واضح کر دیا کہ الہادی نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھا دی ہے کہ تم یہ دعا مانگو، اہدنا صراط المستقیم، الصراط المستقیم. اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا. صراط مستقیم مانگنا کیا ہے؟ بیسکلی قرآن پر عمل کی توفیق مانگنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی قرآن ہے جو کہ ہدایت دیتا ہے درست طریقے کی. ایک طویل حدیث ہے مسند احمد میں، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے. وہ کیسے؟ ایک مثال کے طور پہ وہ کیا ہے کہ اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں. ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور اس راستے کے شروع میں ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا. اور ایک راستے کے کنارے پر کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ آواز دے رہا ہے انسان کو. کب؟ جب انسان ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اس کو مت کھول، کیونکہ اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا. ایک مثال بیان کی گئی اور پھر سمجھایا کہ صراط جو راستہ ہے وہ اسلام ہے، اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے جن پہ کہ پردے پڑے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. اور راستے کے شروع میں بلانے والی ہستی اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے کنارے پہ کھڑا ہوا جو نصیحت کر رہا ہے وہ ہر مسلمان کا دل ہے، جو کہتا ہے کہ مت داخل ہو ان دروازوں کے اندر، ان دروازوں کو نہیں کھولو، کھولو گے تو داخل ہو جاؤ گے اس کے اندر، پردہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے. تو یہ ہے دراصل ہدایت کہ بس انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہے، اور اس کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ انسان وہ کرتا رہے جو اللہ نے کہا ہے، بغیر چون چرا کیے. زیادہ چھوٹا سا راستہ ہے، جلدی سے طے ہو جاتا ہے. زندگی ہے کتنی، بچپن کا ٹائم نکال دیں، 10-12 سال تک تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بلوغت کے بعد جو ہے وہ احکامات پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے. پھر زندگی لگا لیں، وہ بڑھاپے کو بھی نکال دیں. 80 85 100 سال کے ہوتے ہوتے تو ویسے ہی نہ عقل کام کر رہی ہوتی، نہ کوئی انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے. تو یہ چند سالوں کا راستہ ہے، بہت چھوٹا سا راستہ ہے صراط مستقیم، لیکن انجام بہت خوبصورت ہے، منزل بہت حسین ہے اس کی. ایک تو یہ ہے ہدایت. دوسرے، اگر ہم دنیا کے طور پر ہی بات کریں تو جو انسان کا اپنا معاشرہ ہے، ہماری اپنی جو سوسائٹی ہے، اس میں چند مسائل ہمیشہ سے بڑے اہم رہے ہیں جن کا کہ تعلق ہماری معاشرت سے ہے. اجتماعی معاملات ہیں ہمارے، کلیکٹیو ہمارے ایشوز ہیں، اور ان کلیکٹیو ایشوز میں بیلنس رکھنا ہمیشہ کا چیلنج رہا، کبھی بھی آسان نہیں رہا. حقوق کا، فرائض کا، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ایک بیلنس رکھنا، اور وہی کی روشنی کے بغیر وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. انسانی عقل نے حل تلاش کرنے کی بہت کوشش کی اور ہمیشہ ٹھوکر کھائی. حل تلاش کرتے ہیں، ایک ایکسٹریم سے نکلتے ہیں، صراط مستقیم پر آتے ہیں، اس کو کراس کر کے پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو ایک ایکسٹریم سے نکلتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اب وہ کیا ایشوز ہیں جن میں کہ ہمیں بہت سخت گائیڈنس کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، انفرادی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری، انڈیویجول ورسز سوسائٹی، انفرادیت اور اجتماعیت. انڈیویجول
ورسز سوسائٹی، یعنی کہ افراد کو کتنی آزادی ملنی چاہیے اور سوسائٹی کا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے لوگوں کے اوپر. ہوتا کیا ہے کہ یا تو افراد کو، انڈیویجولس کو اتنی آزادی دے دی جاتی ہے، اتنا فریڈم ان کے پاس ہوتا ہے کہ معاشرہ برباد ہونے لگتا ہے. وہ چاہے تو وہ پورنوگرافی ڈال دیں نیٹ کے اوپر، وہ چاہے تو چائلڈ ابیوز ڈال دیں، وہ چاہیں تو ڈرگز بیچنا شروع کر دیں. آزادی ہے نا انڈیویجولس کو، جو مرضی وہ کہیں، جس دین کو چاہے گالیاں دے دیں، جس رسول کا چاہے مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ کو جو چاہے کہہ دیں، وہ زنا کریں، وہ شراب پئیں، وہ ہومو سیکشوالٹی کریں، جو کبیرہ گناہ کوئی چیز نہ چھوڑیں، جو مرضی کریں. نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ کر بھی جانوروں کے ساتھ بھی بدفعلی کریں، وہ سب ہر چیز کی اجازت ہے. تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ سفر کرتا ہے. آج کل کیوں ڈر لگتا ہے پیرنٹس کو بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز دیتے ہوئے؟ کس چیز کا ڈر ہے بتائیے؟ کہ بچوں کے بگڑنے کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں بچہ بیچارہ کیا دیکھ لے گا، اس کا معصوم ذہن، اس کی معصوم آنکھیں کیا امیجز دیکھ لیں گی. جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی امیج ڈال دے. آج آپ نیٹ پر جائیں، آپ کوئی چیز سرچ کر رہی ہوں، کچھ نہیں پتہ ہوتا کون سا آئیکن کہاں پاپ ہو جائے گا جو آپ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ آزادی ملی ہے نا ان کو، اور یہ سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ چیز. تو یا تو یہ انتہا ہو جاتی ہے، بیلنس نہیں آتا، یا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے افراد کے اوپر. جیسے کبھی اگر روم کی ہسٹری آپ نے پڑھی ہو تو اسپارٹن سسٹم ایک ہوتا تھا. اسپارٹا میں مردوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں. سارے مردوں کی ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی، وہ الگ رہا کرتے تھے، عورتیں اور بچے الگ رہتے تھے. اس ایکسٹریم کو وہ گئے تھے کہ جب ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں تو رات کے اندھیرے میں ان کو بیوی کے پاس آنا ہوتا تھا. وہ بیوی کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیوی ہے کون. اس ایکسٹریم پر بھی معاشرے گئے ہیں. اسپارٹن سوسائٹی تو ضرب المثل بن گئی ہے انگلش لینگویج کے اندر. تو یہ بہت بڑا ایشو رہا کہ سوسائٹی کا کتنا انفلوئنس ہونا چاہیے، انڈیویجول کے پاس کتنا اختیار ہونا چاہیے. سیکنڈ ایشو جو ہمیشہ سے رہا، جو سالو نہیں ہو سکا، سرمایہ اور مزدور، کیپٹل ورسز لیبر. کیپٹل جو ڈال رہا ہے اس کا کیا رائٹ ہے، اور جو مزدوری کر رہا ہے اس کے کیا حقوق بنتے ہیں. اس میں یا تو کمیونزم سسٹم، کمیونسٹک سسٹم بنے گا یا کیپٹلسٹک سسٹم بنے گا. اس کے اپنے ایشوز ہیں. اسلام نے اس کو بھی سالو کیا. اسلام نے انڈیویجول ورسز سوسائٹی کے مسئلے کو بھی حل کیا. تیسرا مسئلہ عورت اور مرد، یہ تو ہینڈل ہی نہیں ہو رہا کسی صورت کہ بھئی پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے ہوگا. مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں. کانسٹنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ ہے مرد اور عورت کے اندر. ایک ٹسل ہے، ایک جنگ، میدان جنگ بنا لیا ہے گھروں کو، لڑ لڑ کے. سب کو اپنے حقوق یاد ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. مرد عورت بن رہے ہیں، عورتیں مرد بن رہی ہیں. یہ کنفیوژن رہا. یا تو اتنا دبایا عورتوں کو، اتنا دبایا عورتوں کو کہ یہ کہا، رومنز ہی نے یہ فرمایا، ان کی کاؤنسل وغیرہ کوئی بیٹھی تھی، اور فرانس میں بھی بڑے انہوں نے اس پہ جو ہے وہ غور و فکر کیا. کس بات پہ غور و فکر کیا؟ اول تو غور و فکر اس بات پہ کیا کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں. اچھا، پھر بڑا احسان ان کا، کسی نے کہا کہ ہاں ہے تو انسان، لیکن صرف مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. کسی نے کہا کہ نہیں، انسان نہیں ہے، ناپاک روح ہے، ناپاک جانور ہے یہ. کسی نے کہا کہ یہ تو مرد کے پیر کی جوتی ہے، کیا حیثیت ہے عورت کی؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مختلف قسم کی یہ باتیں سننے میں آتی رہیں. ہندوؤں کے ہاں سسٹم یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں تو وہ جنم ہوتے ہیں نا ان کے الگ الگ، کہ پچھلے جنم میں کیسے تھے اس کے حساب سے وہ اگلے جنم میں آتے ہیں. تو ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی پچھلے جنم میں بہت ہی برا تھا، بہت ہی برا تھا، تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کر آئے گا. اور اگر بہت برا نہیں تھا، تھوڑا برا تھا، تو اگلے جنم میں عورت بن کر آئے گا. تو عورت کا لیول کیا ہوا؟
کتے سے ایک درجہ ہی اوپر ہوا نا. تو یہ ایکسٹریم رہی ہے. اس حد تک عورت کو دبایا گیا, بالکل گائے بھینسوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا. وہ مرد کی پوزیشن ہوا کرتی تھی, انہیرٹ ہوتی تھیں عورتیں, انہیریٹنس کا حق نہیں تھا ان کو, وہ خود انہیرٹ ہوا کرتی تھیں. اور ایک ایکسٹریم پھر ہم نے دیکھی کہ عورت جو ہے وہ کتنی ظالم بنتی ہے, عورت کیسے ایکسپلائٹ کرتی ہے مردوں کو, عورت کیسے ان کی زندگیاں جہنم بناتی ہے. تو قرآن نے ہم کو یہ توازن دیا ہے, عورت کو عورت کی جگہ پہ رکھا, مرد کو مرد کی جگہ پہ رکھا. چوتھی چیز جس کا تعلق عدالت سے ہے وہ ہے رحم اور عدل. کہاں تک مرسی اور کہاں جسٹس. اس لیے کہ دونوں چیزیں بعض دفعہ چل نہیں پاتی ساتھ, یا رحم ہوتا ہے یا عدل ہوتا ہے. تو اسلام نے اس کا بھی توازن بتایا ہے ہم کو. ہر جگہ اگر رحم کیا جائے گا, ہر موقع پہ رحم کیا جائے گا, تو مجھے بتائیں کیا ہوگا, کتنی مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اگر ہر قاتل کے ساتھ, ہر ریپسٹ کے ساتھ اگر ہمدردی کرنی شروع کر دی جائے گی, تو وہ ایک انسان کتنوں کو نقصان پہنچائے گا, بے شمار کو نقصان پہنچائے گا. اور اگر 100% جسٹس ہوگا تو رحم تو ختم ہی ہو جائے گا. اگر اپنے ذاتی تعلقات میں ہم ناپ تول شروع کریں گے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا, کہ 100% جسٹس ہوگا بس گھر کے اندر. اگر شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ میری ٹانگیں دبا دو, وہ دوڑ کے جا کے نکاح نامہ نکال کر لائے اور دکھائے کہ کہاں لکھا ہے, تو وہ بیچارہ کہے گا اچھا رہنے ہی دو, درد ہوتا ہے تو ہونے دو. اگر بیوی کہتی ہے ہسبینڈ سے کہ اتنی پیاری انگوٹھی دیکھی ہے میں نے دکان میں, دلا دو مجھ کو, وہ بھی دوڑ کے جا کے نکاح نامہ نکال کر کہ تمہاری اماں نے لکھوایا تھا کہ تم کو زیور دلاؤں گا میں. جسٹس ہے نا, جسٹس ہے کہ نہیں ہے بتائیں, 100% جسٹس ہے یہ. لیکن گھر چلتے ہیں اس طرح سے کوئی. تو یہ رحم, اور یہاں پہ رحم کی ضرورت ہے. تو اسلام نے موقع اور محل بتا دیا کہ یہاں رحم کرنا ہے, یہاں عدل کرنا ہے. تو ان تمام معاملات میں اسلام نے انسانی عقل کی رہنمائی کی ہے تاکہ پرامن معاشرہ وجود میں آ سکے. عدل اور انصاف ہو, ظلم اور زیادتی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے, لیکن کم ہو جائے. ختم تو کبھی بھی نہیں ہوئی ظلم اور زیادتی, گناہ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوا. مدینے سے زیادہ پاکیزہ معاشرہ کبھی دنیا نے دیکھا نہیں تھا. اس میں بھی گناہ تو ہوئے, اس میں بھی شراب تو لوگوں نے پی, اس میں بھی زنا تو لوگوں نے کیا, لیکن وہ مین سٹریم کے اندر نہیں ہوتا, سائیڈ لائن ہوتا ہے, ونس ان اے وائل کبھی ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے وہ فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی. ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتی تھی یہ چیز کہ فلاں کے ہاں چوری ہو گئی. اور آج ٹاک آف دا ٹاؤن کیا ہے, اچھا تمہارا سیل فون آج تک نہیں چوری ہوا. ہم کہتے ہیں واہ. تو ہمارے تو معاملہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے نا. تو ریئلسٹکلی کیا ہے کہ اسلام جہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے وہاں کرائم اور سن سائیڈ لائن ہو جاتا ہے, مین سٹریم کے اندر کم از کم نہیں رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست راستے کی ہدایت دے دے. اور پھر مزید آگے تو انہیں درست راستے میں کیا کیا آ گیا, آخرت بھی آ گئی اور دنیا بھی آ گئی. اللہ دنیا کے معاملات میں بھی ہم کو گائیڈ فرما, گائیڈنس دے ہم کو, اور آخرت میں بھی ہم کو گائیڈنس چاہیے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. اور جنت سے پہلے دنیا میں جو رہ رہے ہیں یہاں کے معاملات بھی ہم اچھی طرح سے نمٹا سکیں, اچھی طرح سے ہم دنیا میں گزر بسر کر سکیں. اور جو قرآن کی شریعت ہے یہ صرف جنت اور دوزخ کی باتیں نہیں کرتی, ہمیں پریکٹیکل چیزیں بتاتی ہے دنیا کی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, دنیا میں رہنا کیسے ہے. ہم کو پورا قرآن ہمیں یہی سکھا رہا ہے. اور مزید آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو جن پر کہ غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے نہیں. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی 3 اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو ہدایت کے حوالے سے اور اللہ سے تعلق کے حوالے سے ہمیشہ یہ 3 قسمیں رہی ہیں انسانوں کی, یعنی 3 types of people with respect to Allah, یا 3 categories of people with respect to guidance. نمبر 1 انعمت علیہم, یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے نعمت ہدایت دی.
عملی طور پہ صراط مستقیم پر وہ چلے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ صراط مستقیم پریکٹیکل راستہ ہے، یوٹوپین نہیں ہے، امیجنیشن نہیں ہے، فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے، صرف کوئی آئیڈیلسٹک چیز نہیں ہے، بہت پریگمیٹک ہے، بہت پریکٹیکل ہے، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور سورہ نساء آیت 69 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ انعام پانے والے لوگ کون ہیں۔ سب سے اوپر جو پائنیئرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ انبیاء، جو اس سیدھے راستے پر چلے۔ پھر ان کے فالوورز کے اندر صدیقین، سچے لوگ، پھر شہداء، گواہیاں دیں جنہوں نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے کہ بھئی یہ راستہ بڑا پریکٹیکل ہے، دیکھو ہم چل تو رہے ہیں، دیکھو ہم کو۔ اور صالحین، صالح لوگ جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ لوگوں کو خیال کیا آتا ہے کہ قرآن پہ کون عمل کرتا ہے، کہتے جو بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں بس وہی قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن صرف اولیاء اللہ کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے، ہم جیسے عام انسانوں کے لیے، کامن پیپل کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں زندگی میں۔ تو یہ ہم کو سمپل بتاتا ہے صراط مستقیم کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ زندگی سے روکنے نہیں آیا، دنیا سے روکنے نہیں آیا ہم کو۔ یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیندار ہو گئے شاید ہم کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ تو دین کہاں اپلائی ہوگا اگر دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ تو دنیا چھڑوانے نہیں آیا اسلام ہم سے۔ قرآن پڑھ کے کوئی دنیا نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والیاں بازاروں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، ریسٹورینٹس میں کھانا بھی کھاتے ہیں، سیر تفریح بھی کرتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے بھی ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ ہمارے ہاں دینداری کا تصور کیا ہے کہ ساری دنیا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ مسجد کے امام صاحب اپنے بال بچوں بیوی کو لے کے اور وہ ڈولمن مال کی سیر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، ہم کہیں گے دیکھا یہ نوبت آ گئی ہے دنیا کی، مسجد کے امام ہے ڈولمن مال میں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اسکینڈلائز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ہم کہیں گے یہ دیکھو ذرا دین والوں کا کیا حال ہو گیا۔ اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ درس دینے آئی تھیں لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ یہ تو ہمارے ہاں تصورات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، بس سفید لٹھے کا دوپٹہ ہونا چاہیے اور سوکھا منہ تیوری پہ بل بہت ضروری ہے۔ مسکرا رہے ہیں تو دیندار کیسے ہوئے آخر یہ؟ اس بات پر خفا ہوئے ہیں کہ اے سی کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ اعتراض ہوتے ہیں۔ یہ کیسا دین پڑھایا جا رہا ہے جہاں اے سی لگے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کے تصورات ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اے سی سے روکتا ہے ہم کو، نہ زینت سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ دنیا سے روکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ ہاں کس سے روکتا ہے؟ ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، دنیا نقصان نہ پہنچائے تم کو، بدہضمی نہ ہو جائے تم کو، لٹرلی یہ سکھاتا ہے ہمیں۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرو، شادی بیاہ کیسے کرو، رشتہ داریاں تم نبھاؤ، تحفوں کا لین دین کیسے ہونا چاہیے، نماز روزہ کیسے کرنا چاہیے، خیرات صدقہ دینے کے آداب کیا ہیں، جہنم سے کیسے بچنا ہے تم کو، جنت کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سب بتا دیتا ہے۔ تو جو درست راستہ ہے صراط مستقیم، اس کے لیے ہم کو دو طرح کی رہنمائی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کیا فرمایا ہے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تب یہ جو راستہ ہے یہاں پر صراط مستقیم، ہمیں اس کے لیے دو طرح کی گائیڈنس چاہیے۔ ایک کتاب اللہ چاہیے ہم کو، اللہ کی کتاب، اور دوسرے رجال اللہ۔ رجال کہتے ہیں مردوں کو، لوگوں کو۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ تھیوری۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس تھیوری کو جو پریکٹس میں ڈھال رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انجینئر، نقشہ بنا دیا، ایک ہوتا ہے آرکیٹیکٹ جو اس نقشے کو عملی شکل دیتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چاہیے، ہمیں قرآن کی تھیوری بھی چاہیے اور ہمیں وہ اللہ والے بندے بھی چاہیے کہ جن کو دیکھیں ہم نمونے کے طور پہ کہ دیکھیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے لٹرلی۔
تو لہٰذا جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اس کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. اچھا، اب دوسری اور جو تیسری قسم ہے مغضوب علیہم ولضالین، ان سے ہمیں بچنا ہے. ان کوالٹیز کو اپنے اندر نہ آنے دیں، کیونکہ یہ دونوں سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ان پر ہوا، اور ہم نے بات کی تھی کہ غضب کیا ہے؟ یہ بہت ایکسٹریم اینگر ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو حق کا علم تھا، ان کو پتہ تھا صراط مستقیم کہاں ہے اور کیسی ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے عمل نہیں کیا. اس کی مثال قرآن نے دی ہے، اور سورہ بقرہ میں ان کا ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور اہل کتاب میں سے ان کی مثال بنی اسرائیل ہیں، یہودی. ان کے پاس علم تھا، لیکن اپنے دین کو انہوں نے پریکٹس میں نہیں آنے دیا، امپریکٹیکل بنا دیا اپنے دین کو. اتنا سخت بنایا کہ لوگوں نے دین ہی چھوڑ دیا. اللہ کا خوف اتنا بڑھایا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی طرف سے لوگوں کو مایوسی کر دیا. اور اس میں ان کے علماء کا بہت بڑا کردار تھا. دوسروں کو تو ایک سے ایک بڑھا چڑھا کر احکامات کی سختیاں بتایا کرتے تھے، اور اپنے لیے ساری رخصتیں لے لیا کرتے تھے. اس سے بڑا ظلم کیا کیا ان کے علماء نے کہ دین کے علم کو عوام سے چھپا لیا، ان تک نہیں پہنچنے دیا. انبیاء کو قتل کر دیا. جس نے روکا ٹوکا ان کو ان کی غلط حرکتوں پر، اس کی جان کے دشمن ہو گئے. کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرتے رہے، پھر بھی اپنے بارے میں خوش فہمیاں رہیں کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. سخت دنیا پرست اور آخرت کی طرف سے غافل. تو یہ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ یہ فاجر عالم. فاجر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نان پریکٹسنگ، گناہگار ہیں، اور کیا ہیں؟ عوام نہیں ہیں، عالم. پتہ ہے ان کو گناہ کیا چیز ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں. تو یہ فاجر عالم بہت بڑی مصیبت ہے. اور متکبر عالم، ایروگنٹ اسکالر، جس کے اندر پرائیڈ ہے، جس کے اندر تکبر ہے. تو یہ ہے دراصل مغضوب علیہم. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس کیٹیگری سے. اور دوسرا گروہ ہے الضالین. یہ اہل کتاب میں سے اس کی مثال نصارہ ہیں، کرسچنز. یہود کے بعد نصارہ آئے. یہود کی سختی کا ایسا رد عمل ان کے اوپر ہوا کہ اپنے دین میں انہوں نے بس نرمی ہی نرمی رکھی. اتنی نرمی کری دین کے اندر کہ شریعت کے سارے احکامات کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا. کرسچنز کے ہاں شریعت ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام میں جیسے سور حرام ہے، اسی طرح جوڈیزم کے اندر بھی سور حرام ہے. جیسے اسلام میں سود حرام ہے، ایگزیکٹلی یہودیوں کی شریعت میں سود حرام ہے، وہ سود نہیں لے سکتے. جیسے اسلام کی شریعت کے اندر عورتوں کے لیے حجاب کی پابندی ہے، ایگزیکٹلی جیوز کے ہاں عورتوں کے لیے حجاب کی پابندی ہے. اسی طرح سے کرسچنز کے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. ان کے ہاں نہ سور حرام ہے، نہ ان کے ہاں کوئی اور چیز سود حرام ہے، نہ ان کے ہاں پردے وغیرہ کے حجاب کے کوئی احکامات ایسا سچ پائے جاتے ہیں. تو ساری شریعت کو انہوں نے کیا کیا؟ نل اینڈ وائڈ کر دیا. تو یہود نے تو اللہ سے خوفزدہ بہت کیا، اللہ سے دور کر دیا، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا لوگوں کو. اب ریاکشن کیا ہوا نصارہ کے اوپر کہ اللہ کو سراپا محبت، سراپا رحمت بنا کر پیش کیا، اور غصے کا، سزا کا تصور ہی نکال دیا. تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ ہو گئے، گناہوں کے اوپر بہادر ہو گئے، دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. بغیر علم کے اپنی مرضی سے نیکی کے انہوں نے طریقے ایجاد کر لیے. تو یہ ہے دراصل جاہل عابد. ایسا عابد جو کہ جاہل ہے، علم ہی نہیں ہے اس کے پاس.
اتنی محبت کری عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا. یہود نے کیا کیا تھا؟ شدید دشمنی انبیاء سے، قتل کیا ان کو. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ اتنی محبت کری کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو وہ بھی بھٹکے، یہ بھی بھٹکے، دونوں ہی بھٹک گئے. تب اسلام کیا کرتا ہے؟ معتدل راستہ. ہم اسی کی بات کرتے آئے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ خوف بھی ہے، رعب بھی ہے، اور محبت بھی ہے، اور امید بھی ہے. اس کا کمبینیشن ہے اسلام. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں الحمدللہ ہم اب اپنے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کے آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے سورہ فاتحہ پڑھ کے، چاہے نماز میں پڑھیں چاہے بغیر نماز کے پڑھیں. تو آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے. تو باجماعت نماز میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، امام آمین کہتے ہیں، باقی لوگ بھی آمین کہتے ہیں. اور جو جتنے بھی ابراہمک ریلیجنز ہیں، جوڈیزم ہے یا کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے، اس میں یہ لفظ پایا جاتا ہے. ایمن کرسچنز بھی کہتے ہیں. ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو انعمتا علیہم کی بات ہے، انعام پانے والے لوگ، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تو نے انعام کیا. اور غضب اور دو گمراہی کی جو بات آئی کہ مغضوب علیہم ولضالین، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی کہ اللہ جن کو تو نے گمراہ کر دیا، اللہ جن پر تو نے غضب کیا، ایسے نہیں آیا. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ خیر اور شر ہیں تو دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن شر کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا جاتا. یہ ادب ہے دراصل. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر فرمائیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک. لبیک کیا کہ میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر تیری طرف سے نہیں ہے. یہ بھی ادب کا تقاضا ہے. تو جو پورا قرآن انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے وہ انہی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں انہی 3 کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ سورہ بقرہ جب ہم کریں گے اس میں یہود کا ذکر ہے. سورہ آل عمران ہم کریں گے اس میں نصارہ کا ذکر ہے، اور بیچ بیچ میں انعام پانے والوں کا ذکر ہم کو ملتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ بس اس سورہ فاتحہ کو ہماری دل کے اندر اتار دے، اور زندگی میں اللہ کرے کہ ہم اس پر غور کرتے رہیں اور ہم اس کو اپلائی کرتے رہیں. تو بعض دفعہ ہمیں شکایت یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ کیا اکثر دفعہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دھیان بھٹکتا ہے. ابتدا ایسے کریں کہ کم سے کم سورہ فاتحہ توجہ سے پڑھ لیا کریں، اس میں توجہ کو نہ بھٹکنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیں باقی نماز بھی اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی.